الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کی زندگی عارضی ہے اور یہاں پر پیش آنے والی ساری چیزیں بھی عارضی ہیں. یہاں آدمی کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھا لیتا ہے، وقتی طور پر بھوک مٹ جاتی ہے. آدمی کو پیاس لگی، پانی پیا، پیاس مٹ گئی. تھکا ہارا ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا، راحت مل گئی. جو بھی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حالات، یہ سب کے سب یہاں کے عارضی ہیں. اور آخرت کے سب دائمی. آخرت دائمی تو وہاں کی ساری چیزیں بھی دائمی. وہاں پر جنتیوں کو جو نعمت دے دی جائے گی، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو وہ نعمت ان سے پھر چھینی نہیں جائے گی، ان سے واپس نہیں لی جائے گی. نہ وہ ختم ہوں گے، نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوں گی. ہمیشہ ویسی خوش و خرم رہیں گے ان ساری نعمتوں میں. وہ نعمتیں بھی ختم نہیں ہوگی اور وہ بھی ختم نہیں ہوں گی. اور جو جہنم میں چلا گیا تو اس کو جو تکلیف وہاں پہنچے گی، وہ تکلیف ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور وہاں کی تکلیف بھی ہمیشہ رہے گی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. جب وہ جہنمی جہنم سے نکلنا چاہیں گے، ان کو ڈھکیل دیا جائے گا. فرشتے کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب، اس کا مزہ چکھو. تو یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں. یہاں جتنے حالات، تکالیف، پریشانیاں ہیں کہ یہ سب عارضی ہیں. یہاں کی تکلیف کے بعد راحت ہے، اور وہاں پر تو جو تکلیف پہنچے گی، جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے کفر کی وجہ سے ڈال دیا گیا، وہ اس کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ایمان والوں پر، مسلمانوں پر آنے والے حالات یہ سب وقتی ہیں. ابتدائی اسلام میں، مکی زندگی میں ہم سب پڑھتے رہتے ہیں کیا حالات مسلمانوں پر ہیں. ایک مسلمان جب تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ، پورا یکسوئی کے ساتھ جب صحابہ کے ان حالات کو پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں. بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ان بندوں نے اللہ کے دین کی خاطر کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی اور ظلم و ستم کی کیسی چکی میں پسے ہیں. مصیبتوں کے کیسے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہیں. خود سرور کائنات، تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا حالات آئے.
آپ کو مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے، تھوکا گیا چہرے مبارک پر، گالیاں دی گئی۔ وہی لوگ جو آپ کو کل تک کے صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جیسے ہی دعوت حق کا اعلان کیا تو سب دشمن ہو گئے، سب اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ اور سب سے پہلے مخالفت کہاں سے آئی؟ گھر کے فردوں سے۔ ابو لہب کیا کہا اس نے؟ تبا لک لہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ لیکن اللہ نے اسی کو ہلاکت اور بربادی کی، اللہ نے اس کی بربادی کو بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے، لیکن آپ نے دعوت حق کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پریشان کرنے والے پریشان کرتے کرتے، اور سارے جو ہے تو جتنی بھی تدبیریں تھی، ساری تدبیریں انہوں نے آزما لی۔ جب سب ختم ہو گئی، کسی ایک چیز پر بس ہوتا ہی نہیں تھا۔ کبھی مشورہ کر کے لوگوں کو بہکانے کے لیے کہتے تھے یہ لوگ کہ یہ نبی ہے نا، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت سنو۔ لیکن ان کی باتیں بڑی عجیب، تو لوگ جو سنتے تو کہتے کہ یار دیوانہ ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر مشورہ ہوتا، پھر تدبیریں ہوتی، اور پھر بدلا جاتا کہ نہیں دیوانہ نہیں، شاعر کہو۔ پھر شاعر کا کلام بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، تو پھر بدلا کہ نہیں اس کو جو ہے تو کیا کہو، ساحر کہو۔ پھر اس پر بس نہیں ہوا تو پھر اور کچھ کہا کہ مذاق اڑائے گی۔ احد الذی یذکر آلہتکم، اللہ کے نبی جب حرم میں آتے تو وہی دار الندوہ میں سارے کفار و مشرکین بیٹھ کر کے مذاق اڑاتے، احد الذی یذکر آلہتکم، اور یہی ہے کیا؟ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی برائی بیان کرتا ہے؟ اور آنکھوں کی جو ہے تو کنکھیوں سے دیکھا جاتا اور مذاق اڑایا جاتا۔ تو کیا کیا حالات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت حق میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے پیغام کو پہنچانے میں۔ بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راستے کی تکالیف کی ایک بڑی داستان کہ آپ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، اور آپ نے اس امت کو بنانے کے لیے کتنا روئے۔ آپ تو ہمارے لیے اس وقت رو رہے تھے کہ ہم اس وقت تو ہماری ماں کے رحم میں بھی نہیں تھے اور باپ کی صلبوں میں بھی نہیں تھے۔ اس وقت تو ہمارے لیے سرور کائنات رو رہے تھے۔ باپ کے کیا، ہمارے باپ دادا بھی جو ہے تو ہمارے اپنے باپوں کی صلبوں میں اور ماؤں کی رحم میں نہیں تھے۔ اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رہے تھے۔ اس وقت تو آپ ہمارے لیے تڑپ رہے تھے، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھا رہے تھے، پریشانیاں جھیل رہے تھے، مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔ اور آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی، ہم سب پڑھتے رہتے، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، یاسر، حضرت سمیہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، سب کے واقعات۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کے ذریعے سے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کے ذریعے سے کام کرنے والوں میں جو چیز پیدا کرنا چاہتے تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علی رحمہ سے وہ ساری باتیں فضائل اعمال میں لکھوائی۔ ایک آیات صحابہ لکھوا کر کے اس کے اندر صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کی جرات اور صحابہ کا دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے
اور اللہ کے دین کی سرفرازی و سربلندی کے لیے جو ان کے اندر جذبے تھے، ان سارے واقعات کو حکایات صحابہ میں لکھوا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ کام کرنے والوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو۔ فضائل نماز لکھوا کر کے، فضائل نماز میں صحابہ کی نماز، نماز سے ان کا شغف، نماز کے اندر ان کا خشوع خضوع، یہ لکھوا کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کام کرنے والوں میں ایسا نماز کا شغف پیدا ہو، ایسا نماز کا خشوع خضوع پیدا ہو۔ فضائل ذکر لکھوا کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کام کرنے والوں میں ایسے ہی ذکر کرنے والے پیدا ہوں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر اس کام میں سے ذکر کو نکال دیا جائے تو یہ کام آوارہ گردی بن جائے، اس کام میں سے ذکر کو نکال دیا جائے تو یہ کام آوارہ گردی بن جائے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود باہر جب لوگوں میں جاتے دعوت دے کر کے آنے کے بعد خود مراقبے میں بیٹھتے کہ باہر کے ماحول کی وجہ سے دلوں پر جو غفلت طاری ہو گئی، جو غفلت چھا گئی، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے مراقبے میں بیٹھتے، ذکر کرتے، اللہ والوں کی خانقاہوں میں جاتے۔ فضائل صدقات لکھوا کر کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا ہی کام کرنے والوں کے اندر جذبہ پیدا ہو، بخل کی برائی ان کے اندر سے نکلے اور کام کرنے والوں میں ایسے ہی صلہ رحمی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، کام کرنے والوں میں ایسے ہی صفات پیدا ہو جتنے واقعات اکابرین کے بزرگوں کے حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ نے لکھے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے ایسی صفات کام کرنے والوں میں پیدا ہو۔ تو جو کام کرنے والوں سے آپ چاہتے تھے، جو چیزیں مطلوب تھی، آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ رحمہ سے وہ ساری باتیں لکھوائی۔ یہ جو کتاب جو چلی ہے یہ ایسے نہیں، یہ کام کرنے والوں سے وہ جو ساری چیزیں اس کے اندر ہیں یہ کام کرنے والوں میں آئے۔ تو قربانیوں کے جو ہے تو سارے واقعات سب سے پہلے حکایات صحابہ میں وہی سنائیں گے کہ دین کی خاطر ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں کہ اس دور سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اللہ کی راہ میں ایسی تکلیفیں تمہارے اوپر آئے گی، ایسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، ایسے ظلم و ستم کے راستوں سے گزرنا پڑے گا، تمہارے اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے کہ ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام پہ وہ سارے حالات آئے، وہ ساری تکلیفیں آئیں، تو آپ امت کے لیے اس وقت رو رہے تھے جب ہم اپنے باپ کی صلبوں میں بھی نہیں تھے اور ہماری ماؤں کے رحم میں بھی نہیں تھے، اور تاجدار مدینہ اس وقت تو ہمارے لیے رو رہے تھے۔ تو یہ امت ایسی نہیں بنی ہے، ہاں بڑے حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو حرم میں آپ بیت اللہ کے پاس میں لیٹے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر کے، ایک صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کب تک کے یہ حالات آئیں گے، کب تک کے تکلیفیں اور مصیبتیں ہمیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھے اور آپ نے کہا کہ بس اتنی جلدی گھبرا گئے، تم سے پہلے انبیاء پر اور تم سے پہلے ان انبیاء پر ایمان لانے والوں پر ایسی ایسی تکلیفیں آئی کہ ان کو زمین میں آدھا بدن ان کا گاڑ کر کے، ان کے آدھے بدن کو دفن کر کے آدھے بدن پر آرے چلا دیا جاتا، ان پر ایسے حالات آئے کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدنوں کی کھالوں کو چھین لیا گیا، ایسے حالات آئے۔ بڑے بڑے صحابہ، اللہ کے نبی، کیا حالات آئے، ہم ساری چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کتنا مارا گیا، اتبا آپ کے پیٹ پر کود رہا تھا، اور اس کے بعد جوتوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہروں پر مارا، اس چہرے پر مارا۔
اتنا مارا کہ ابو بکر کے بارے میں سارے یہ خیال کرنے لگے اب ابو بکر زندہ نہیں رہے. کافر رشتہ داروں کو بھی رحم آ گئے، یہاں تک کہ جوش میں آ کر وہ بھی کہنے لگے اگر ابو بکر اس حال میں مر گئے تو ہم بدلے میں عتبہ کو نہیں چھوڑیں گے. ہم بدلے میں عتبہ کو نہیں چھوڑیں. تو سارے حالات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر اشاروں کو تکلیفوں کے راستے سے گزرنا پڑا. ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں ان واقعات کو تو بے اختیار ایک مسلمان جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، بدنوں پر کپکپی آ جاتی ہے کہ کیا ان اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں دی. شیعہ ابی طالب کے اندر قید کیا گیا 3 دن نہیں، 3 ہفتہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، 3 سال. 3 سال. مورخین لکھتے ہیں کہ ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی تھی. ماؤں کی چھاتیاں کیا ہو گئی تھی؟ خشک ہو گئی تھی. مائیں کہتی ہیں ہماری اپنی بھوک تو ہمیں ستاتی تھی، اس سے زیادہ ہمارے اپنے بچوں کا رونا تل ملانا یہ ہمیں پریشان کرتا، ہماری جان کو نکال دیتا. تو تکلیفوں کے راستے سے گزرنا پڑا. اس لیے اللہ پاک دین کے راستے میں تو تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن زندگی عارضی ہے تو حالات بھی عارضی ہے. دنیا کی زندگی عارضی تو حالات بھی عارضی، سب ختم ہو جائیں گے. کتنی قربانی دی صحابہ نے، بعد میں کیا حالات آ گئے؟ بعد میں حالات بدل گئے، فتوحات کا زمانہ آ گیا، ملک پر ملک فتح ہونے لگے، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، عرب سے نکل کر کے عجم میں آ گئے. اور خود یہی محنت جب شروع ہوئی تھی، اس کا ابتدا کا زمانہ، تو اس وقت بھی ایسے ہی حالات آئے. کس کو پتا تھا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی اتنوں پہ چھا جائے گی؟ کسے پتا تھا کہ ایک کی فکر اتنوں کو فکر مند کر دے گی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کسے پتا تھا کہ اس ایک کی فکر کی وجہ سے لاکھوں فکر مند ہو جائیں گے اور بستر لے کر کے ادھر سے ادھر مارے بھی نہیں؟ کسے پتا تھا؟ لیکن کام حالات سے گزر کر کے پھیلتے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. اب اس وقت بھی کیا ہوئے؟ حالات پھر ویسے ہو گئے. لیکن یہ حالات بھی کیسے کہ یہ بھی وقتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. اور کیا کہا گیا؟ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اپنے کام میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو. اگر انتقام کا جذبہ دلوں کے اندر رہے گا اور بس جواب جو ہے تو چھیڑنے والوں کے چکر میں پڑ کر کے ان سے انتقام لینے کا جذبہ اور ان کو جواب دینے کا، کہ اگر اس میں لگے رہے تو ہمارا جو کام آگے بڑھنے والا وہ رک جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ رک جائے گا. اس لیے حاجی شکیل ممرا صاحب نے کیا کہا کہ جو اس وقت میں کام کے اندر اس وقت جو کام کے اندر وہ دوسرے رخ پر کام کر رہے ہیں تو اب ان کے بارے میں امید چھوڑ دو اور ان کو لانے کی فکر چھوڑ دو. اب تو عوام متوجہ ہے،
عام لوگ متوجہ ہیں کہ ہم ان پر محنت ہونا، ان کو ساتھ میں لیا جائے، وہ ہمارے ہاتھ پیر بنے، اور کسی کے بارے میں تو یہ امید رکھنا ہی نہیں کہ یہ آ جائے گا تو فائدہ ہوگا، وہ آ جائے گا تو فائدہ ہوگا، اور اس سے کام کو ترقی ہوگی، سب کھل کر کے آ گیا۔ اس لیے اس وقت میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے تو اپنی زیادہ توجہ عوام پر رکھیں اور انہی پر ہماری محنت ہو، انہی پر کیا ہو، ہماری محنت ہو۔ اس لیے اللہ پاک فکروں والوں سے کام لے گا، کہ جن کے اندر فکر ہوگی کہ اللہ پاک ان سے کام لے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ فکر تھی، اللہ نے ان کی فکر پر اتنوں کو فکر مند کر دیا۔ مولانا یونس پونا علیہ الرحمہ وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کام فکروں والا ہے، جن کے اندر فکر ہوگی اللہ ان سے کام لے گا، جن کے اندر فکر ہوگی اللہ ان سے کیا ہوگا، اللہ ان سے کام لے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بڑی صفت بیان کی جاتی ہے، کان دائم الفکر، کہ آپ ہمیشہ کیا رہتے تھے، آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ کی ہر ایک کے بارے میں فکر بس یہی ہوتی تھی، یہ کلمے کو پڑھ لیں، مارنے والے کے بارے میں بھی یہی فکر، گالیاں دینے والوں کے بارے میں بھی یہی فکر، اور ساحر اور شاعر کہنے والوں کے بارے میں بھی یہی فکر، مجنون کہنے والوں کے بارے میں بھی یہی فکر، سب کے بارے میں فکر بس یہی۔ مارنے والا مارا ہے، لیکن آپ کا جو ہے تو اس سے بدلہ لینے کا انتقام اور جذبہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی فکر بس یہی ہے کہ یہ مارنے والا بھی کلمہ پڑھے۔ اس لیے آپ راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے، پتھر اٹھا کر کے اس نے اللہ کے نبی کی طرف پھینک کر کے مارا، جا کر کے آپ کی کٹپٹی پہ لگا، خون جاری ہو گیا، آپ راستے سے ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھ لیا، جو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور نہ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا کہ ابو جہل نے پتھر سے محمد کو مارا ہے اور کنپٹی سے خون جاری ہوا ہے، اور آپ جو تو ایک طرف ہو کر کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب اس واقعے کو اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو بس اندر سے خاندانی جو ہے تو جذبہ وہ ابھر آیا، خاندانی حمیت جوش میں آ گئی، سوچ لیا کہ حمزہ کو آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ایسا رونا شروع کر دیا، بالوں کو کھینچنا، گالوں کو نوچنا، اور اپنے سینے کو مار کر کے رونا شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ارے کیا بات ہو گئی، میں تو ابھی زندہ ہوں، یعنی تو اس طرح کیوں رو رہی ہے، کہ جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا شوہر مر گیا ہو، کہ اس زمانے میں کہ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا وہ اسی طرح نوحہ کرتی تھی، اسی طرح رویا کرتی تھی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اسی طرح رونے لگی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ارے کیا ہو گیا، ابھی تو میں زندہ ہوں، تو اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی، بس کیا کہوں، اب تو خاندان کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، اب تو خاندان کی آبرو بھی محفوظ نہیں ہے، جو چاہتا ہے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتا ہے، جو چاہتا ہے خاندان کی آبرو کو جو ہے اس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کہتے رہی۔ حضرت حمزہ کو اندر سے جوش آیا، ارے کہنے لگے، کیا بات ہے بتا تو پھر اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو اس طرح مارا ہے، تو کیا آپ خاندان کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ کیا اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، جو چاہے ان کو مارے؟ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی جوش آ گیا، اور وہیں سے جوش میں نکلے ابو جہل کو مارنے کے لیے، اور سیدھا دارالندوہ پہنچے۔ ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوا مجلس لگا کر کے اسی واقعے کو فخریہ انداز میں بیان کر رہا تھا
کہ میں اس طرح کا مار کر کے محمد کو مار کر کے آ رہا ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہنچے, جا کر کے اپنے تیر کمان سے جو ہے تو اس کی کنپٹی میں مار, اس کی بھی کنپٹی سے خون جاری ہو گیا, اور کہا کہ میرے بھتیجے کا بدلہ ہے. اور یاد رکھنا, اب جو کبھی اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر کے دیکھی. سارے مجلس والے خاموش, کسی نے کچھ نہیں کہا. وہاں سے واپس لوٹے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ اسی جگہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا, بھتیجے خوش ہو جاؤ, بھتیجے خوش ہو جاؤ, میں تمہارا بدلہ لے کر کے آیا ہوں. اگر تم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو جاؤ, جا کر کے دیکھ کر کے آؤ اپنی آنکھوں سے کہ جیسے ابو جہل نے تمہاری کنپٹی سے خون بہایا ہے, ایسے ہی میں بھی اس کی کنپٹی سے خون بہا کر کے آ رہا ہوں. جاؤ, اگر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آؤ, دارالندوہ میں بیٹھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حضرت حمزہ سے کہا کہ چچا, میرا دل اس سے خوش نہیں ہوتا کہ بدلہ لے لیا جائے, میرا دل اس سے خوش نہیں ہوتا کہ بدلہ لے لیا جائے. حضرت حمزہ نے کہا, تو پھر تمہارا دل کس سے خوش ہوتا ہے؟ بھتیجے بتاؤ, میں تمہارا دل خوش کرنے کے لیے اس کام کو کرنے کو تیار ہوں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا, میرا دل تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ جس کلمے کو میں لے کر کے آیا ہوں وہ کلمہ تم پڑھ لو. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو چکا تھا. فوراً اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کی طرف بڑھایا اور کہا کہ لو بھتیجے, میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لو اور کلمہ پڑھا کر کے دامن محمدی میں مجھے بھی داخل کرو. گھر پر گئے, بیوی بھی مسلمان ہو گئی, اور پھر اسلام کے لیے کیا قربانی دی. احد میں کیا حال ہوا, اللہ کے نبی کی بھی چیخیں نکل گئی. ان کے چچا کو اس طرح مارا گیا, کلیجے کو کچا چبایا گیا, ناک کان کاٹ دیے گئے, کفن بھی جو ہے تو پورا نصیب نہیں ہوا. یہ حال ہوا چچا کے ساتھ. تو مکی زندگی کے اندر مسلمانوں پر وہ حالات آئے, ظلم و ستم کی چکی میں ایسے پھنسے ہیں, حالات مصیبتوں کے پہاڑ ایسے ٹوٹے ہیں کہ اگر ہم تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ ان حالات کو پڑھیں تو بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ان بندگان خدا نے اللہ کے دین کی خاطر کیا قربانیاں پیش کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بچوں کو جن کے باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, ان کے بچوں کو یہ کہہ کر کے آپ نے تسلی دی ہے کہ محمد تمہارا باپ ہے, عائشہ تمہاری ماں. کتنے بچے اپنے باپوں کے انتظار میں, ان کی انتظار کی آنکھیں ان کے باپ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی, اور ان کے باپ جو اللہ کی راہ میں گئے تھے واپس نہیں لوٹ سکے. کتنی بیویاں ان کے سہاگ اجڑ گئے, کتنے بھائی ان کے بھائی جدا ہو گئے, کتنی مائیں ان کے بیٹے جو ہے تو اللہ کے دین کے راستے میں شہید ہو گئے, اور ماں جو ہے تو اپنے بیٹوں کے انتظار میں ویسے انتظار کرتے کرتے رہ گئے. ایک بڑی قربانیاں لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, تو یہ دین ہم تک کے بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا. اور ایسا ہوتا ہے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی دین کی شکل مضبوط ہوتی ہے تو بس پھر اس وقت تو ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ شکل واپس سے ٹوٹ جاتی ہے. کہ جب دین کی ایک شکل مضبوط ہو گئی تھی اور لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ بس اب تو دین پوری دنیا میں پھیل گیا اور محنت اپنی جو ہے تو انتہا کو پہنچ گئی, پھر اچانک ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ ساری شکل ٹوٹ جاتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں, اور پھر مثال پیش کی کہ دیکھو اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک شکل ایسی بنی دین کی
کہ کتنا بڑا صحابہ کرام کا مجمع اسلام میں داخل ہو گیا، عرب میں اسلام پھیل گیا، عجم کے بادشاہوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، عجم میں بھی آپ کی زندگی میں اسلام پھیلا، دین کی ایک شکل بن گئی، لیکن آپ کا انتقال ہوتے کیا ہوا؟ آپ کے دنیا سے جاتے ہی وہ دین کی جو شکل بنی تھی واپس سے ٹوٹ گئی۔ کئی قبیلے والوں نے جو ہے تو مرتد ہو گئے، کتنے ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے دین کے کسی حکم کا انکار کر دیا، جو دین کی شکل بنی تھی اس کو توڑ دیا۔ حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ وہ کہتے ہیں اس کو وقت کی رفتار، کہ جب کبھی ایسی شکل بنتی ہے، دین کی ایک شکل مضبوط ہوتی ہے، تو بس اسی وقت تو شیطان رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے۔ یہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ کا قول ہے کہ جب ایسی شکل بنتی ہے تو بس پھر اس وقت تو شیطان رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے اور دین کی شکل پھر واپس سے بکھر جاتی ہے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جب یہ دین کی ایک شکل مضبوط بنتی ہے اور لوگوں کی امیدیں بن جاتی ہے اور پھر وہ شکل ٹوٹتی ہے، وہ اس لیے کہ واپس سے پھر وہ اللہ کے بندے دین کی خاطر قربانیاں پیش کریں، کہ اللہ پاک کو دین کی خاطر بندوں کا مر مٹنا، دین کی خاطر بندوں کا اللہ کے لیے فنا ہو جانا، دین کی خاطر بندوں کا اللہ کے لیے جو ہے تو اپنی جان مال کی قربانیوں کو پیش کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ دین کی شکل ایک مضبوط بن جاتی ہے، لوگوں کی امیدیں بن جاتی ہے، پھر واپس سے وہ شکل ٹوٹتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ واپس سے بندے اللہ کے دین کے لیے وہ قربانیاں پیش کریں۔ کبھی خوابوں میں بھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہی دعوت و تبلیغ کی محنت جس کے ذریعے سے کالے گورے ایک ہو گئے تھے، اور وہ عرب کے لوگ اجمی لوگوں کی امارت میں اور ان کی جو ہے تو امیری میں چلنے لگ گئے تھے، جن کو اپنی زبانوں پر فخر تھا، جو کبھی کسی سے جلدی مرعوب نہیں ہوتے، کبھی کسی سے جلدی مرعوب نہیں ہوتے عرب کے لوگ، لیکن وہی عرب کے لوگ ایک ٹوٹی پھوٹی عربی بولنے والا عالم کہ اس کے ساتھ اس کی عمارت میں اور اس کی تابعداری میں چل رہے ہیں۔ ہر ایک ہی جماعت کے اندر کہ سیٹ بھی، مالک بھی، نوکر بھی ساتھ میں ہے، مالک کی خدمت ہے اور نوکر بیٹھ کے دسترخوان پر کھا رہا ہے۔ کالے گوروں کا فرق مٹ گیا، عرب کے اور عجم کے لوگ سب ایک ساتھ مل کر کے چل رہے ہیں کہ اس محنت نے سب کو ایک جگہ جوڑ دیا تھا، لیکن واپس سے وہ شکل پھر ٹوٹ گئی۔ پھر کیا ہو گئی؟ وہ پھر ٹوٹ گئی، اور کبھی خوابوں میں نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک کو یہی مطلوب ہو کہ پھر یہ بندگان خدا اللہ کے دین کے لیے وہ قربانیاں پیش کرے جو پہلے والوں نے پیش کی، یہی مطلوب ہو اللہ۔ تو اس لیے اس وقت میں ہمارا ان حالات سے گزرنا کہ یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہو کہ اس وقت میں ہمارے اپنے بھی کیا ہو گئے؟ پرائے ہو گئے، ہمارے اپنے سے مشورہ کرنے والے، ہمارے ساتھ جڑ کر کے چلنے والے، اور ہمارا جھوٹا پینے والے سلام کرنا بھی بند کر دیے، کہ وہی کل تک کے جن کی نظروں میں ہم بڑے کیا تھے، وہی کہ کل تک جن کی نظروں میں صادق امین تھے، جیسے ہی اعلان کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سب بیگانہ ہو گئے۔ تو ایسے یہ حالات پھر آگے دو بار، لیکن زندگی عارضی ہے تو حالات بھی عارضی ہے، تو بہرحال اس دین کے لیے تو قربانی پیش کرتے رہنا ہے۔ یہ قربانی والا ہی راستہ ہے۔ اللہ پاک کو قربانی بندوں کی بڑی پسند ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کی خاطر مر مٹے، اللہ کے دین کے لیے فنا ہو جائے، اللہ کے دین کے ساتھ
جو ہے تو بلندی کے لیے اور اللہ کے دین کی جو ہے تو سرسبزی و شادابی کے لیے ہم اپنے جان مال کو پیش کرتے رہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اس کے لیے جو ہے بار بار آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے, اور یہ دین کو لوگوں تک, دوسروں تک پہنچانے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر سب سے پہلی تشکیل کیا ہے؟ سب سے پہلی تشکیل 4 مہینے. یہ 4 مہینہ اللہ کے سب مشغول ہے, ہر ایک کے پیچھے مشغولی ہے, کوئی بھی فرصت میں نہیں ہے. ہر اس زمانے میں تو ہر کوئی مشغول ہے, کوئی فرصت میں ہے ہی نہیں. چھوٹا سا بچہ بھی اس سے پوچھو گے اپنے دن بھر کے جو ہے تو تمہیں نظام الاوقات بتا دے. صبح اٹھ کے اسکول جانا, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا. اللهم اغفر لأبي وارحمه وادخله جنة الفردوس. اللهم اغفر لأساتذتنا وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه برحمتك.